وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بہت شدت اور تاکید ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ یہود و نصارہ سے اور دین اسلام کے مخالف ہر شخص سے وہ جدا رہیں، ورنہ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دیتا۔ جو کافروں سے دوستی کرے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کاتب تھا جو عیسائی تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ نصرانی سے کیا واسطہ؟ تم نے یہ آیت نہیں سنی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اسے اپنا دوست نہیں بنایا، یہ تو کتابت کرتا ہے، میں اس سے کتابت کا کام لیتا ہوں، اس کا دین اس کے ساتھ، مجھے تو اس کی کتابت سے غرض ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے ان کافروں کو ذلیل کیا تو تم انہیں عزت نہ دو، یعنی اپنے پاس کافروں کو ایسا عہدہ نہ دو جس سے انہیں عزت حاصل ہو۔ اللہ نے انہیں دور کیا، تم انہیں قریب نہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بصرہ کے اندر حکومت کا کام چلانا مشکل ہو گیا ہے، اور کوئی اس قابلیت کا دوسرا آدمی مسلمان مجھے نہیں مل رہا، ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے میں نے اسے رکھا ہے۔ تو اس پر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نصرانی مر گیا والسلام، مطلب یہ کہ فرض کرو وہ مر گیا، اس وقت تم کیا کرو گے؟ یقیناً تم دوسرا کوئی انتظام کرو گے۔ تو ابھی یہ تصور کر لو یہ مر گیا اور اس کی جگہ دوسرا کوئی تلاش کر لو مسلمان۔ آپ نے فرمایا اس سے ہرگز کام نہ لو، یہ آخری بات ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ان معاملات کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہمیں مسلمانوں سے ہی اپنے کام کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہماری خرید و فروخت بھی مسلمانوں سے ہو، صحیح العقیدہ لوگوں سے ہو، ہمارا کاروبار کا لین دین بھی کوشش یہی ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اصل جو ممانعات ہے وہ دوستی ہے، ان سے محبت کے تعلقات ہیں، اور خاص طور پر جو کافر ہیں ان کے ہاتھ کی کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب یہ لازم ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے دوسری چیزیں خریدنے کا، تو جب ہم کافر سے دوسری چیزیں خریدتے ہیں تو اس سے وہ مالی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، ہمیں ان کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دیتا۔ فتوى الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری ہے، جو منافق ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ یسارعون فیہم، تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف وہ دوڑتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ اور کافروں اور بدعقیدہ لوگوں سے دوستی کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں بلکہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں،
نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہر ایک سے بنا کے رکھنی چاہیے اور دوستی رکھنی چاہیے، وہ ہمیں مصیبت میں کام آئیں گے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہ میں یہودیوں سے دوستی اس لیے رکھتا ہوں کہ کبھی کوئی مشکل وقت آ گیا تو مجھے کام آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہر ایک سے بنا کے رکھتے ہیں، کسی سے نہیں بگاڑتے۔ کوئی حضرت صدیق اکبر کو گالی دے، حضرت عمر کو برا کہے، حضرت عثمان غنی کی توہین کرے، حضرت علی کی بیعت بھی کرے، امام حسن امام حسین کی بیعت بھی کرے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بیعت بھی کرے، کوئی یہودی ہو عیسائی ہو جو بکواس کرے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسی محفل ہوتی ہے، جیسی مجلس ہوتی ہے ویسی گفتگو کرتے ہیں۔ تو منافق کا یہ طریقہ ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کی بات ہر جگہ صاف اور سچی ہوتی ہے، چاہے کسی کو برا لگے، اور مومن ایسے لوگوں کی مروت نہیں کر سکتا اور نہ ایسے لوگوں سے دوستی کر سکتا ہے، وہ ہر مقام پر اہل حق سے ہی دوستی رکھتا ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لائے، یعنی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب فرمائے، ان کی مدد فرمائے اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں یہود و نصارہ اور دیگر کافر، ان پر اللہ تعالی مسلمانوں کو غلبہ دے۔ چنانچہ یہ خبر واقع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اور جب یہودیوں کے شہر اور ان کے قلعے فتح ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ دیا اور مسلمانوں کو سارے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں ہم کافروں سے دوستی اس لیے رکھتے ہیں کہ مصیبت میں یہ کام آئیں گے، تو فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ او امر من عندہ، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ کوئی حکم سے مراد یہ ہے کہ جیسے سرزمین حجاز مقدس کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ اس سرزمین کو یہود و نصارہ سے پاک کر دو اور وہاں سے ان کا نام و نشان مٹا دو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کے راز کھول دیے اور انہیں رسوا کر دیا۔ تو یہ دونوں باتیں فرمائی گئیں اور دونوں باتیں پوری ہوئیں۔ تو جب یہ ایسا ہوگا تو وہ منافقین جو دل میں ایسی باتیں چھپا کر بیٹھے ہیں، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں گے۔ یعنی جو انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے مقابلے میں ناکام ہو جائیں گے، اور انہوں نے اپنے دلوں میں جو نفاق چھپایا تھا اس پر وہ شرمندہ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو حق بات کہہ رہے ہیں، جو اہل حق ہیں، لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بالآخر فتح اہل حق کو ہی ہوتی ہے۔ تو جو آج اہل حق کا ساتھ نہیں دے رہے، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، ساتھ نہ دینے والے ضرور شرمندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اہل حق کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔